اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جب ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، کسی کا داخلہ ہے، کسی کا میڈیکل انجینئرنگ میں داخلہ ہے، کوئی انٹرویو ہے، کوئی نیک ہے، نوکری ملنی ہے، کوئی بیٹا پیدا ہونا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ شدت سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، مصلے پر بیٹھ رہتے ہیں، بس اللہ کو سے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک اجل مسمى مقرر کر کے رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، ایسے کہ یا تو اس دعا کا جو ہے فوری میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، یا پھر اس دعا کے برابر تمہارے گناہ ختم کر کے تمہارے اجر کرتا ہوں، یا پھر وہ دعا تمہارے آخرت کے لیے تمہارے اعمال میں شامل کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اگر وہاں پر انسان دیکھے نا کہ دنیا میں میری جو دعائیں قبول نہ ہوئیں، تو وہ شخص کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، تاکہ مجھے یہ اتنا اجر ملتا، اتنا ریوارڈ مجھے ملتا کہ جو میری دعائیں نہ قبول ہوئیں ان کے بدلے میں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دنیا ایک جنگ کا میدان، اس جنگ کے میدان میں دعا کے ہتھیار کو جتنا تیز کرو گے اتنا ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ دعا وہی مانگتا ہے، دعا کی توفیق اسے ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ورنہ لوگ تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ہم تھک گئے، اب ہم نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ دستک دیتے رہو، میرے سائل بن کے کھڑے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اسی سلسلے کی آیت ہے، دعا مانگنے کی توفیق اسی ہوتی ہے، قالا ربکم، اور کہا تیرے رب نے، ادعو تم سب پکارو، نی مجھ کو، یعنی تم سب بندے مجھ اللہ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تمہارے حق میں۔ تو جب اللہ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ تم دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو اس کے 3 آپشن ہیں، تینوں ہی بہتر ہیں۔ دنیا میں ملا بھی بہتر، گناہ مٹ گئے وہ بھی بہتر، جو آخرت کے لیے اجر سیو ہو گیا تو وہ بھی بہتر۔ تینوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے دعاؤں کو اپنا معمول بنا لو۔